الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ مقبول عمل ہوتا کیا ہے؟ مقبول عمل وہی ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ خالد بن سعدان، یہ صحابی رسول ہیں۔ خالد بن سعدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، وہ حدیث بیان فرمائیے جو خود آپ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر محفوظ فرمائی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ سواری پر تھا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، کچھ بیان فرمائیے۔ آپ نے آسمان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب نظر کر یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ الذی یقضی فی خلقہ بما احب۔ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اپنی مخلوق میں جو حکم چاہتا ہے نافذ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، ایسی بات بیان کرتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت سے بیان نہیں فرمائی۔ اگر تم نے اسے محفوظ رکھا تو تمہیں نفع دے گی، اور اگر سن کر محفوظ نہ کیا تو بروز قیامت بارگاہ الہی میں تمہارے پاس حجت نہ رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے۔ ان میں سے ہر ایک فرشتہ یعنی آسمان کے دروازے پر مقرر فرما دیا، یعنی اپنے کام کے لیے لگا دیا۔ بندے کے صبح سے شام تک کے اعمال کراماً کاتبین لکھ کر لے جاتے ہیں، جن میں آفتاب کی طرح چمک دمک ہوتی ہے۔ اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دربان کہتا ہے، ٹھہرو، ان اعمال کو عامل کے منہ پر مار دو اور کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت نہ فرمائے۔ میں غیبت پر نگراں ہوں، اس عمل کا کرنے والا مسلمان کی غیبت کرتا ہے، لہٰذا اس کے اعمال کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ کراماً کاتبین اسی طرح ایک بندے کے اعمال لے کر دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ وہاں کا دربان کہتا ہے، ٹھہرو، ان کو عامل کے منہ پر مار دو اور کہو کہ اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے۔ ان اعمال سے دنیا حاصل کرنا مقصد تھا، میں یہاں سے آگے نہ جانے دوں گا۔ ایک بندے کے اعمال صدقہ اور بکثرت نمازیں بڑی خوشی کے ساتھ فرشتے تیسرے آسمان تک لے کر پہنچتے ہیں۔ دربان کہتا ہے، ٹھہرو، ان کو عامل کے منہ پر مار دو اور کہو کہ اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ یہ لوگوں سے تکبر کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے اعمال کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا۔ ایک بندے کے ستاروں کی طرح چمکتے اعمال چوتھے آسمان تک لے کر فرشتے پہنچتے ہیں۔ دربان کہتا ہے، ٹھہرو، ان کو عامل کے منہ پر مار دو اور کہو کہ اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے۔ یہ خود بینی میں گرفتار ہے، اس کے اعمال یہاں سے آگے نہ جانے دیے جائیں گے، اور 3 روز تک اس عامل پر دربان لعنت کرتا رہتا ہے۔ اور ایک بندے کے اعمال فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ 5واں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ دربان کہتا ہے، ٹھہرو، ان کو عامل کے منہ پر مار دو۔ یہ علم دین حاصل کرنے والوں اور نیک بندوں کے ساتھ حسد کرتا ہے، اور اس کے حق میں یعنی اس کے حق میں برے الفاظ زبان سے نکالتا ہے۔ اس کے اعمال یہاں سے آگے نہ جانے دوں گا۔ اور فرشتے ایسے شخص پر تاجسٹ لعنت کرتے رہیں گے۔ ایک بندے کے اعمال 6 آسمان تک پہنچتے ہیں۔ دربان کہتا ہے، ٹھہرو، ان کو عامل کے منہ پر مار دو کہ اس کے قلب میں یعنی دل میں قساوت ہے۔ بندگان خدا کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس لیے عمل یہاں سے آگے نہ جا پائیں گے۔ ایک بندے کے اعمال 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ دربان کہتا ہے، ٹھہرو، ان کو عامل کے منہ پر مار دو۔ اس نے یہ عمل اس لیے کیے ہیں کہ شہر با شہر شہرت ہو، لوگ اپنی مجلس میں ان کا چرچا کریں، لہٰذا یہاں سے آگے نہ جا پائیں گے۔ ایک بندے کے اعمال عرش تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے فرشتے ہمراہ ہوتے ہیں، یعنی ساتھ میں ہوتے ہیں، اور اس آدمی کے موافق گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اس نے یہ عمل مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیے ہیں، ریاکاری مقصد ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس پر ہماری لعنت اور تیری لعنت۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت، ساتوں زمین اور آسمان کی لعنت۔ اور یہ سن کر حضرت معاذ روئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نبی کی اقتداء کرو، ایمان پر قائم رہو اگرچہ عمل میں تقصیر ہو، اپنے بھائیوں کے حق میں زبان نہ کھولو۔ جیسے کہ کسی کی چپل ٹوٹی ہوئی دیکھی یا کسی کا دوپٹہ پھٹا ہوا دیکھا، اس کو دوسرے سے اس چیز کو دوسرے سے اس طرح سے بیان کیا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس سے برا لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائیوں کی مذمت کو اپنے تقدس کا ذریعہ نہ بناؤ، اور اپنے بھائیوں کو گرا کر بلندی حاصل نہ کرو، اور لوگوں کو دکھانے کے واسطے عمل نہ کرو۔ اور نیت کے اقسام بھی سنتے ہیں۔ تمام عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رضائے الہی کے ارادے سے عبادت کرنے کو اخلاص اور دنیاوی غرض سے ارادے سے عبادت کرنے کو ریا کہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے تو مقبول اور ریا کے ساتھ کی جائے تو مردود ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہی میں عبادت منحصر نہیں بلکہ خورد و نوش، پوشاک و خواب، رفتار و گفتار، لین دین، شادی و غم، جملہ تقریبات مسلم کے لیے عبادت ہیں بشرطیکہ کہ ان کو اخلاص کے ساتھ کرے۔ نمائش، دکھاوا، ناموری، طمع نفسانی وغیرہ دنیا اغراض فاسدہ مقصود نہ ہو۔ نظر برا عاقل وہی ہے جو اپنے اعمال و اقوال میں اخلاص کو مد نظر رکھ کر ان کو برباد ہونے سے بچائے، اور احمق وہی ہے جو ریا کے ہاتھوں ان کو برباد کرتا ہے۔ سرور انبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے اس شخص کا فیصلہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں یاد دلائے گا جو دنیا میں اس کو عطا کی گئی تھیں۔ جب بندے کو وہ یاد آ جائیں گی تو فرمائے گا تم نے ان کے شکریہ میں کیا عمل کیا؟ بندہ عرض کرے گا میں نے تیرے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو قتال اس نیت سے کیا تھا کہ مجھ کو بہادر کہا جائے، سو وہ کہہ دیا گیا اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ ایک ایسا بھی شخص بارگاہ الہی میں پیش ہوگا جس نے قرآن پڑھا اور علم حاصل کیا اور اس کی لوگوں کو تعلیم بھی دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو دنیا میں اس کو دی گئی تھی۔ جب اس کو یاد آ جائیں گی تو فرمائے گا تو نے اس کے شکریہ میں کیا عمل کیا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور قرآن پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو علم اس نیت سے سیکھا تھا کہ مجھ کو عالم کہا جائے، اور قرآن اس نیت سے پڑھا تھا کہ مجھ کو قاری کہا جائے، سو کہہ دیا گیا اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ ثواب نہیں۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے دوزخ میں ڈال دیں۔ ایک ایسا شخص بھی پیش ہوگا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کشادگی فرمائی تھی اور ہر قسم کے اموال، نقدی، جائیداد، سامان عطا کیے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ جب اس کو وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی تو فرمائے گا تو نے اس کے شکریہ میں تو نے ان کے شکریہ میں کیا عمل کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا جن طریقوں میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا میں نے ان میں سے ہر طریقے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس نیت سے خرچ کیا تھا کہ تجھ کو سخی کہا جائے، سو کہہ دیا گیا اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں۔ تو پھر حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ دوستو، ریاکاری کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ ان میں سے بدترین صورت یہ ہے کہ دینی کاموں کو دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ پہلی امتوں میں وہ سزاءً ریاکاروں کی صورتیں مسخ کر دی جاتی تھیں۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی کچھ زمانے تک خدمت کی اور کسی مقام پر جا کر اس نے دنیا کمانے کے لیے کچھ باتیں ان سے نقل کر لیں سیکھ لیں، ان کو بیان بھی کرنا شروع کر دیا۔ وہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوخ کی گئی تھیں، اس لیے کہ لوگوں کو ان کے سننے کا شوق ہوا۔
اور اس سلسلے میں بکثرت لوگوں کی اس کے پاس آمد و رفت ہونے لگی، یعنی بھیڑ لگنے لگی، اور اتنے نذرانے پیش کیے گئے کہ وہ شخص جو ہے وہ دولت مند ہو گیا۔ ادھر اس کو موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا تو کچھ پتہ معلوم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ ایک دن ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ہاتھوں میں خنزیر تھا اور خنزیر کی گردن میں کالی رسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خادم کو اس سے دریافت کیا، وہ بولا یہ جو خنزیر ہے یہی وہ خادم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، اس کو اصلی حالت پر کر دے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکوں کہ اس کی صورت مکس کیوں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر تم میرے ان تمام ناموں کے ساتھ بھی دعا کرو گے جن کے ساتھ آدم اور ان کے تمام مابعد یعنی مابعد انبیاء نے کی تھی، تب بھی میں تمہاری دعا قبول نہ کروں گا، لیکن میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ میں نے اس کی صورت اس لیے مسخ کر دی ہے، یہ دین کے ذریعے دنیا طلب کرتا تھا، کیونکہ اس امت کو محبوب خدا سے نسبت ہے، اس لیے ریاکاری کی بنا پر ان کی صورتیں تو مسخ نہیں کی جاتی، لیکن ریاکاری کی بنا پر دل ضرور مسخ ہو جاتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ دین حق کی روشنی سے نکل کر کفر کی تاریکیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔